जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने शंघाई समिट के दौरान हिंद पाक वज़ीर आज़म के बीच बातचीत न होने पर तशवीश का इजहार किया है। महबूबा मुफ्ती ने न्यूज़ 18 उर्दू के एसोसिएट एडिटर शब्बीर अहमद से खास बातचीत में कहा कि हिंद पाक रिश्तों का रास्त असर जम्मू कश्मीर पर पड़ता है और दोनों ममालिक के सरबराहान की मुलाकात न होना अच्छी खबर नहीं है। महबूबा मुफ्ती ने PDP बीजेपी दौर इख्तिदार में JK बैंक में गैर कानूनी तौर पर तकर्रुरियों के इल्जामात को भी मुस्तरद कर दिया। इस मौके पर PDP सदर ने इलाकाई पार्टियों को हाशिए पर लाने की कोशिशों पर भी तशवीश का इजहार किया। कल हाथ भी नहीं मिलाया कि कैसे रिएक्ट करेंगे? ये जम्मू कश्मीर के लिए जो है ये अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के ऊपर डायरेक्ट असर पड़ता है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते कैसे रहें उसका डायरेक्ट असर पड़ता है। जब तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे नहीं हो जाते हैं, जब तक ये लोग बातचीत नहीं करते हैं, जो जम्मू कश्मीर में मुसीबतें हैं, जो जम्मू कश्मीर में खून खराबा है, इसको रोकना बड़ा मुश्किल है। जैसे वाजपेयी जी ने बात की थी मुशर्रफ से, और जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी काफ़ी हद तक कम हो गई थी, कंट्रोल हो गया था। जम्मू कश्मीर बैंक चेयरमैन को हटाया गया, लेकिन इल्ज़ामात जो अब लग रहे हैं, कल ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई गवर्नर की, इल्ज़ामात लग रहे हैं कि BJP और PDP सरकार में बैकडोर अपॉइंटमेंट हुई, इलीगल अपॉइंटमेंट्स हुई। आप वज़ीर आला थी, क्या मेरे ख्याल में ये बिल्कुल गलत है। कोई इलीगल अपॉइंटमेंट नहीं हुई। हाँ, अगर आपके पास कोई गरीब, कोई जो पढ़ा लिखा नौजवान आता है क्लास 4 के लिए और उसको बैंक में नौकरी मिलती है कंपैशनेट ग्राउंड्स पे, तो मुझे लगता है वो कोई चोरी नहीं है। उसके लिए अगर ये कोई कमीशन बिठाना चाहते हैं, दूसरा कुछ करना चाहते हैं, उनको करना चाहिए और देखना चाहिए कि अगर कहीं कोई गलती हुई है, किसी का कोई मारा गया है, somebody's skin has been killed, कोई बच्ची आई, उसका बाप मारा गया, चाहे मिलिटेंट था, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस में था, चाहे पुलिस में था, चाहे कहीं और था, चाहे वो आम आदमी था, तो अगर उसको JK बैंक में उसको सहारा दिया गया तो मैं समझती हूँ कोई गलत बात नहीं है। वो अलग बात, ये तो रिश्तेदारों की बात कर रहे हैं, ये मिनिस्टर्स की, चाहे BJP के हों चाहे आपकी पार्टी के हों, उनके रिश्तेदारों की बात है। वो तो उन्होंने बिल्कुल गलत कहा। जो एक का नाम भी लिया, उसमें JK बैंक चेयरमैन ने भी खुद कहा कोई शमसुद्दीन नाम का कोई लड़का, कोई मैनेजर नहीं बना। तो काफ़ी बातें जो हैं इसमें बिल्कुल झूठी हैं, सरासर झूठी हैं। तोसी हो गई सदराज में, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, कोई भी सरकार अच्छी हो बुरी हो, वो गवर्नर राज से हमेशा बेहतर होती है। तो अब चूंकि इन्होंने फिर से इसकी मुद्दत बढ़ाई है और इसको आगे किया है, उसकी वजह से मुझे लगता है कुछ लोग जो हैं वो काफ़ी मायूस हुए हैं, क्योंकि लोग ये सोच रहे थे इलेक्शन हो जाएंगे, कोई सरकार बनेगी और जो लोगों की मुश्किलात हैं उनका इजाला होगा। तो उस हिसाब से मैं समझती हूँ लोग मायूस हो गए हैं। BJP और ज़्यादा मजबूत बन के आई पूरे मुल्क में और जम्मू कश्मीर में भी। आपको क्या लगता है? कई लोग ये सोचते हैं कि जो हमारी यहाँ मकामी जमातें हैं, रीजनल पार्टीज़ हैं, वो हाशिए पे चली जाएंगी, क्योंकि आप देख रहे हैं वेस्ट बंगाल की क्या सूरत हाल है और यहाँ पे भी इस तरह के अंदेशे लोगों को हैं। नहीं, देखिए, ऐसा जो ये मुल्क हिंदुस्तान है ये जिंदा है फेडरलिज्म की वजह से। किसी एक जमात की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। जैसे आपके जो पूरे कंट्री का जो सेकुलरिज्म है, जो भाईचारा है, वो जो रीजनल पार्टीज हैं उन्होंने जिंदा रखा है। कांग्रेस सेकुलर पार्टी है, मगर उससे ज़्यादा मैं जैसे मुलायम सिंह यादव है, जैसे लालू जी हैं, ममता जी हैं, मायावती जी हैं, इन लोगों ने इसको जिंदा रखा है, सेकुलरिज्म को, भाईचारे को। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि रीजनल पार्टीज़ का जिंदा होना और रीजनल पार्टीज़ का आगे बढ़ना इस मुल्क की सालमियत के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको खतरा लगता है कि इस तरह के हालात बनने वाले हैं कि जो रीजनल पार्टीज़ उनको हाशिए पे लाया जा रहा है? नहीं, कोशिश तो ज़रूर होगी। इस बारे में पहले कांग्रेस भी कोशिश करती थी, आज BJP भी जो है सब पार्टीज़ को जो है वो मसमार करके अपना जो है वो जमाना भी कोशिश करती थी। नहीं, मैं कह रही हूँ कि होती है कोशिश, सेंट्रल गवर्नमेंट में कोशिश होती है कि जो रीजनल फोर्सेस हैं उनको कमज़ोर करके एक ही पार्टी का रूल होना चाहिए। तो मैं समझती हूँ ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। आपने अभी जिक्र किया कि जो पौधा कमज़ोर होता है तूफान में वो उखड़ जाता है, लेकिन हमने देखा कि जो पुराना दरख्त होता है उसकी जड़ें मजबूत होनी चाहिए थी। आपकी पार्टी में कई लोग अभी भी इस कोशिश में है, जो खबरें आ रही हैं कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ रुजू कर रहे हैं। कई पुराने लोग नहीं, देखिए मैंने पहले का एक आजमाइश का वक्त है। जिन लोगों को यकीन होगा, यकीन महकम होगा, जो हमारा PDP का जो मंशूर है, जो PDP एक जो है तहरीक है, जो हमारा जिसके लिए ये पार्टी बनी है, जो हमारा बेसिक एलानिया है कि जम्मू कश्मीर के मसले का बातचीत से हल होना चाहिए और जम्मू कश्मीर को एक दोस्ती का बुल न बनना है पाकिस्तान। जो इसके साथ होंगे वो नहीं जाएंगे, जो सिर्फ पावर के साथ होंगे, जो इस पार्टी के साथ सिर्फ पावर के लिए आएंगे
ظاہر سی بات ہے उनको इस वक्त लगता है पार्टी शायद मुश्किल में है, पता नहीं आगे क्या होने वाला है, तो वो भागेंगे, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं. मुश्किलात होंगी मगर इंतखाबात में, जैसे कि हम देख रहे हैं. देखिए मुश्किल तो हर पार्टी के इसमें आती है, हमारे लिए भी मुश्किल है, मगर जो नए लोग आ रहे हैं उससे मुझे हिम्मत बढ़ रही है, क्योंकि नए लोग नया जज्बा नया बलबला लेके आ रहे हैं और वो नए सिरे से मेहनत करना चाहते हैं. वो मुझे बहुत खुशी है उस चीज़ की. पटन की अहम सियासी शख्सियत शेख रियाज अहमद ने अपने हामियों के हमरा PDP में शमूलियत इख्तियार कर ली. PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने शेख रियाज का पार्टी में खैर मकदम किया और मुजव्वज़ा असम्बली इंतखाबात में पटन हल्के से उन्हें मैंडेट देने का ऐलान किया. शेख रियाज इससे पहले कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता थे और उन्होंने साल 2014 में चुनाव लड़ा था, ताहम मुंतखब नहीं हुए थे. इस मौके पर शेख रियाज ने PDP को मुस्तहकम करने का आज़म का इजहार किया. महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इख्तिदार के भूखे लीडरों ने पार्टी छोड़ दी है और नौजवान लीडर्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं. ऐसी जमात बनो आजमाइश वक्त आया सारी फ्रेंड सिटीजन योतान मिनिस्टर बने MLA बने तोतान PDP आज अम सात बासो यह इम्तिहान वक्त या आजमाइश वक्त आज दुचन खोर हपर यपर कर, मगर अम मे मौका मिलान मेरे पास ऐसे बल वनकस यी सान जमात मज पता कि मे तहरीक में. नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने रियासत में सदरराज को मजीद बढ़ाने और असम्बली इंतखाबात में ताखीर पर तशवीश का इजहार किया है. अनंतनाग में पार्टी कारकुनों के एक इजलास से खिताब के बाद सागर ने कहा कि इस तरह की कोशिशें नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमजोर बनाने की एक नाकाम कोशिश हो सकती है, क्योंकि NC आइंदा वक्त में पूरी कुव्वत के साथ सरकार बनाएगी. उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी को बिना वक्त गंवाए पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात का आगाज करना चाहिए था. इस मौके पर नासिर असलम बानी, सकीनायतू, अल्ताफ कुल्लू, रियाज खान और पीर मोहम्मद हुसैन समेत दीगर लीडरान ने भी खिताब किया और कारकुनों को बुनियादी सतह पर पार्टी को मजबूत बनाने की अपील की. गलत हुआ है, लेकिन हुआ है, क्योंकि ये सिर्फ असेंबली इलेक्शन को कुछ न कुछ वक्त के लिए डिले करना चाहते हैं, पोस्टपोन करना चाहते हैं. नहीं तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, जान रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस स्वीप करने जा रही है, लेकिन मैं उनको आपकी वसादत से कहूं कि इंशाअल्लाह रहमान जितना डिले करेंगे उतना हम ज़्यादा सीटें लेंगे. 70 और 35A के जो अलमबरदार है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है और उसको मुमकिन बनाने के लिए हमें पता है बहुत प्रेशर है, बहुत धमकियाँ दी जा रही हैं, बहुत से ऐसे हरबे किए जा रहे हैं कि किसी तरह ये इन चीज़ों से दस्तबरदार हो, लेकिन ये हमारा कोर स्लोगन है, कोर मिशन है और इसको पूरा करके ही हम दम लेंगे. मोदी साहब को दिल दिखाना चाहिए था, वो एक बड़े मुल्क का वजीर आज़म है, 125 करोड़ के लोगों का वजीर आज़म है, हमारा वजीर आज़म है, उसको बातचीत करनी चाहिए थी पाकिस्तान. वो एक छोटा भाई है, लेकिन चलो नहीं हुई, हम उम्मीद करेंगे कि आगे हो जाए. फौज ने वादी के 4 नौजवानों की जानिब से सरहद पार जाकर मिलिटेंट सफ़ों में शामिल होने की कोशिशों को नाकाम बना दिया. इन नौजवानों को बारामूला जिले के बोनियार से हिरासत में लिया गया. माउंटेन ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर गिरीश कालिया ने SSP बारामूला के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फौज की इस कामयाब कार्रवाई की तफसीलात बताई. उन्होंने कहा कि ये चारों नौजवान वादी के मुख्तलिफ इलाकों से चंद रोज पहले से लापता थे. वापस आने की घर वालों की अपीलों को नजरअंदाज करते हुए ये नौजवान सरहद पार करके मिलिटेंट सफ़ों में शामिल होने का मंसूबा रखते थे. इन नौजवानों के कब्जे से हथियार व गोली बारूद भी बरामद किया गया. ब्रिगेडियर ने कहा कि इन नौजवानों को अहले खाना की मौजूदगी में जम्मू कश्मीर पुलिस की तहवील में दे दिया गया है. फौज अब इन अफराद की तलाश में है जिन्होंने इन नौजवानों को उकसा कर गलत राह पर ले गए थे. The constant endeavor of the security forces that misguided youth be brought back to the mainstream and be prevented from joining militancy. In one such endeavor, 4 newly recruited youth have been brought back and are being reunited with their families. They were recruited in the last few days and were being prepared for terrorist activities. They have admitted that they were misguided and promised money if they joined terrorist tanzeems. I would like to caution the youth of Kashmir that they must understand the nefarious designs of such people who can sell anyone for a few thousand rupees.
قصبہ پامپور میں آج مکمل ہڑتال رہی، جس کی وجہ سے معاملات زندگی بری طرح متاثر رہے۔ علاقے کے تمام کاروباری ادارے بند رہے اور سڑکوں سے ٹرانسپورٹ غائب رہا۔ جموں کشمیر پولیس نے بڈگام اور سری نگر سے چوروں کی ایک گینگ کو گرفتار کیا ہے۔ صفاقدل اور ایم آر کنگ پولیس اسٹیشن سے پولیس ٹیموں نے مخصوص جانکاری پر اس گینگ کے خلاف کارروائی شروع کی تھی۔ گرفتار شدہ افراد کے قبضے سے کئی کاریں، الیکٹرانک آلات اور لاکھوں روپے مالیت کا سامان برآمد کیا گیا ہے۔ ایس ایس پی سری نگر ڈاکٹر حسیب نے میڈیا کو بتایا کہ 5 ارکان کا یہ گروپ قفل شکنی میں ماہر ہے اور علاقے کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد چالاکی سے سی سی ٹی وی کیمروں کو بھی نکال دیا کرتا تھا۔ اس میں ایک بات جو ہم بتانا چاہیں گے کہ یہ ایک بہت ہی آرگنائز گروپ تھا، جن کے پاس بہت ہی اچھے ٹولز تھے، جو لاک کو بھی توڑ سکتے ہیں، چین کو بھی کاٹ سکتے ہیں اور ایون شیشے کو بھی بہت ہی اچھے سے کاٹ کے اپنا کام سر انجام دے سکتے ہیں۔ نمبر 1 ان کے پاس یہ ایک سوفیسٹیکیشن تھا، جو پورے گروپ اس میں ایکسپرٹ ہیں۔ دوسرا، ان کے ساتھ جو ہمیں ابھی دوسری چیز سامنے آئی ہے، یہ اپنا کوئی بھی ایویڈنس نہیں چھوڑتے تھے۔ ان کو اپنا جو علاقہ، جو ٹارگٹ تھا، اس کو جب یہ ریکی کرتے تھے، سروے کرتے تھے اور اس کے بعد دیکھتے تھے کہ یہاں سی سی ٹی وی کیمرہ کہاں پہ لگا ہوا ہے، اور جاتے ہی یہ سب سے پہلے سی سی ٹی وی کیمرے کو ہٹا دیتے تھے، اس کی تاریں کاٹ دیتے تھے، اور ایون سی سی ٹی وی ایسا نہ ہو کہ کوئی ریکارڈ ہو یا بیک اپ ہو اس کا، سی سی ٹی وی کا ڈی وی آر اور کمپیوٹر اور اگر لیپ ٹاپ کے ساتھ جڑا ہو تو وہ بھی ساتھ میں لے جاتے تھے۔ ابھی اس پرٹیکولر کیس میں ابھی انہوں نے جو پوچھ تاچھ کے دوران یہ بات سامنے آئی ہے کہ انہوں نے یہ سارا سامان جو ہے ایویڈنس کو ڈسٹرائی کرنے کی غرض سے جو ہمارا یہ سیمنٹ برج ہے کمرواڑی والا، اس میں جہلم میں ڈال دیا ہے۔ چوری بھی آپ لوگوں کو لگتا ہوگا کہ شاید ملیٹنسی ہمارے لیے بالکل پرائیورٹی اور پورا فوکس اس پہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ نہیں، جو نارمل تھیفٹ ہے، نارمل کرائم ہے، ہم اس کو بھی اتنی سنجیدگی کے ساتھ فالو کر رہے ہیں اور پورے اپنے ایفرٹس لگا رہے ہیں کہ لوگوں کا جو مال ہے وہ کسی چور وور کے ہاتھ نہ آئے۔ اسکول انتظامیہ اور ٹیچرز کی ہڑتال کی وجہ سے دہلی پبلک اسکول شیخ پورہ بڈگام گزشتہ 2 دنوں سے بند ہے۔ بچوں کے والدین نے نیوز 18 سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس ہڑتال کی وجہ سے بچوں کا کلاس ورک متاثر ہو رہا ہے اور انہوں نے گورنر ستیہ پال ملک اور انتظامیہ کو اس معاملے میں مداخلت کرنے کی اپیل کی ہے۔ جب پروفیسر سیف الدین سوز اسکول پہنچے تو اولیاء طلبہ نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی، تاہم پروفیسر سیف الدین سوز کی کسی سے بات کیے بغیر ہی وہاں سے چلے گئے۔ پچھلے 8 سال سے میں دیکھ رہا ہوں یا اس اسکول میں ہمیشہ کیوس رہتا ہے مینجمنٹ اور ٹیچنگ سٹاف کو لے کے، بڑی مس مینجمنٹ ہے اسکول میں۔ لاسٹ ویک عید سے پہلے یہاں 4-5 دن سٹرائک رہا، ہمارے بچوں نے سفر کیا، وہ ایک ورڈ نہیں اس اسکول سے سیکھ کے آئے گھر، اور بچوں کو چھٹی کے ٹائم ہمیں ایس ایم ایس آتا ہے کہ آپ کی بسز ڈیلے ہوں گی 1-1.5 گھنٹے سے۔ بچوں کو ہوسٹیج بنایا جاتا ہے مینجمنٹ کی طرف سے۔ آج کی ڈیٹ میں کل بھی یہاں بند رہا کمپلیٹ اسکول، آج بھی بند رہا اسکول۔ ہمیں آپ کے مادھیم سے میں آپ ڈی پی ایس سوسائٹی کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کائنڈلی اس چیز کو بڑا سیریسلی لیا جائے۔ یہاں ہمارے بچوں کے فیوچر کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، اور گورنر ایڈمنسٹریشن سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس چیز کو سیریسلی لیا جائے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم یہاں پہ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں کہ وہ یہاں سے کچھ سیکھیں۔ اگر وہ یہ سب سیکھیں گے کہ ہمیں پروٹیسٹ کر کے اپنی باتیں منوانا ہے تو ان پہ کیا نیگیٹو امپیکٹ پڑے گا آج کے حالات کے یہاں پر دیکھ کر، جو ہمارا کشمیر میں 30 سال سے حالات ہے وہ بھی یہ اسی سب میں انوالو ہو رہے ہیں۔ اور یہاں کی لوکل ایڈمنسٹریشن، چاہے وہ گورنر صاحب ہیں یا یہاں کے ڈی سی صاحب ہیں، ہم سب کو ریکویسٹ کرتے ہیں ڈیوکام صاحب کو کہ وہ آ کر یہاں کی ایڈمنسٹریشن کو ریویو کریں اور دیکھیں 3000 بچوں کے فیوچر ایٹ سٹیک ہے، یہ کیا ہو رہا ہے پچھلے 1 مہینے سے۔ مغربی بنگال واقعے پر جموں کے گورنمنٹ میڈیکل کالج اسپتال، ایس ایم جی ایس سمیت دیگر سرکاری اسپتالوں میں آج احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ ڈاکٹروں اور جونیئر ڈاکٹروں نے اسپتالوں کے سامنے احتجاج کیا اور 2 گھنٹوں تک اپنا کام کاج معطل رکھا۔ اس احتجاج کی وجہ سے مریضوں کو مشکلات پیش آئیں، او پی ڈی میں مریضوں کا ہجوم دیکھنے کو ملا۔ ڈاکٹروں نے اپنے اس احتجاج کو درست ٹھہرایا اور ان کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے قومی سطح پر قانون وضع کرنے پر زور دیا۔ دوسری جانب مریضوں اور ان کے ساتھ اسپتال آئے افراد نے اس کے لیے ڈاکٹروں کو ہی مورد الزام ٹھہرایا۔ کر رہے ہیں ویسٹ بنگال میں جو ہماری کلیگز
پروٹیسٹ کر رہے ہیں, انفیکٹ تھرو آؤٹ کنٹری پروٹیسٹ کر رہے ہیں. جو بھی ہوا بہت غلط ہوا. ہم چاہتے ہیں کہ ایسا پھر سے نہ ہو اور ہمیں ایک انشورٹی پرووائڈ کی جائے کہ ایسا دوبارہ نہ ہو. جو اسٹرائک کرنے کا مدعا ہے اس میں ہم نے اس چیز کو خاص طور پہ ہائی لائٹ کیا ہے کہ ایک جو لا ہے نیشنل لیول پہ ایک لا بنے جس میں کہ جو آن ڈیوٹی ڈاکٹرز کے اوپر اٹیک کرنے والے لوگوں کے لیے ایک نان بیلیبل افینس بن جائے, تاکہ آگے سے جو ایسی گھٹنائیں ہیں وہ نہ ہو اور ہمیں ایسی کنڈیشن کے لیے نہ اترنا پڑے جس سے کہ ہم لوگ بھی سفر ہو رہے ہیں اور پیشنٹس بھی سفر ہو رہے ہیں. گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول دراس کے طلباء نے اسکول میں اساتذہ کی کمی کے خلاف احتجاج کیا. احتجاجی طلباء اپنی مانگوں کو لے کر سڑکوں پر اتر آئے. اس دوران کشمیر کرگل روٹ کو بلاک کر دیا گیا جس سے ٹریفک نظام متاثر ہوا. ایس ڈی ایم دراس پون کوتوال نے احتجاجی طلباء کو یقین دلایا کہ ان کی مانگوں کو اعلیٰ حکام سے رجوع کریں گے. جب ہم پرنسپل میم کے پاس گئے کہ میم ہمیں ای وی ایس کا پوسٹ صحیح نہیں تو ہمیں ایڈمیشن کیوں دے, تو وہ بول رہے کہ یہ آپ کی غلطی ہے, یہ آپ کی غلطی ہے. سر ہماری غلطی کیسے ہوئی؟ جب ہم ایڈمیشن لے رہے تب ہمیں بولنا چاہیے نا سر کہ ہمارے ای وی ایس کا پوسٹ ہے ہی نہیں. کہ ہمارے مڈ سیشن چل رہے ہیں, 3-4 مہینے کے بعد ایگزام ہوگا ہمارا, تو ہمارے اسکول میں لیکچرر جو 3-4 گئے تھے, ایک تو ای وی ایس کا پوسٹ ہی نہیں, چلو بورڈنی جو چھٹی پہ گئے. پھر آپ کا خیر مقدم ہے. معروف کشمیری گلوکار وحید جیلانی نے گورنر سے ریاست کے فنکاروں کی بے روزگاری کے مسئلے پر غور کرنے کی اپیل کی ہے. وحید جیلانی نے کہا کہ فنکاروں کے لیے تمام تر مواقع بند کر دیے گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ فنکاروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ایڈمنسٹریشن کو یہ ایک میسج یا ریکویسٹ کہیے آپ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر سبھی سیکٹرز میں کام کرنے کا دعویٰ کیا جاتا ہے, ہر ایک کی جو گریوینس ہے اس کو ایڈریس کرنے کا دعویٰ کیا جاتا ہے, لیکن ہم لوگ جو آرٹ کلچر میڈیا پروفیشنلز ہیں 10,000 لوگ سے بھی زیادہ ہیں اور ہماری فیملیز ہیں. ابھی تک جتنے بھی ہمارے بڑے مسائل ہیں کسی نے اس پہ بات نہیں کی ہے. آج کل جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے کہ مسائل کو پرائم منسٹر مودی صاحب کے ساتھ اٹھایا جائے, اور ابھی نیکسٹ ویک آنے والے ہفتے میں یہاں ہمارے نئے ہوم منسٹر امیت شاہ جی آ رہے ہیں, ان کے ساتھ اٹھایا جائے تاکہ ہم لوگوں کو بھی ایک راحت ملے. سانبا کے رام گڑھ سیکٹر میں بین الاقوامی سرحد پر واقع بابا چملیال کا میلہ اس مہینے کی 27 تاریخ کو منایا جائے گا. ضلع انتظامیہ اور مقامی افراد کی جانب سے میلے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. وہیں ملک کے مختلف مقامات سے عقیدت مندوں کی آمد کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے. واضح ہے کہ گزشتہ سال سرحد پر کشیدگی کی وجہ سے حکومت نے بابا چملیال میلے کو منسوخ کر دیا تھا. اس سال ابھی تک حکومت کی طرف سے ضمن میں کوئی احکامات نہیں آئے ہیں. بابا چملیال میلے کے دوران پاکستان کی طرف سے بابا کی مزار پر چادر چڑھائی جاتی ہے اور ہندوستانی فوج سرحد پر مٹھائیوں کا تبادلہ کرتی ہے. مقامی افراد کا کہنا ہے کہ بھائی چارے کے اس مرکز پر برسوں سے چلی آ رہی روایتوں کو برقرار رکھا جانا چاہیے. ڈسٹرکٹ سانبا ڈی سی میڈم کی ہدایت سے پورا تیاریاں چل رہی ہیں. یہاں گاؤں پورا یہاں میلے کی تیاری میں لگا ہے. ایڈمنسٹریشن کا پورا سنجوگ ہے, بی ایس ایف کا ہمیں پورا سنجوگ ہے. میلے کی ہماری فل تیاریاں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جیسے پچھلا میلہ جو ہمارا 2018 کا ادھورا رہا تھا, اس دفعہ ادھورا نہ ہو, ہمارا دھوم دھام سے میلہ ہو. پچھلی دفعہ جو میلہ ہمارا جو رد ہوا تھا کسی سیکورٹی کی ریجن سے, وہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کے پاکستان ہمارے ساتھ سنجوگ کر کے تو میلے کا جو مٹھائیاں چادر وغیرہ جو ہم آدان پردان کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ سنجوگ کرے. جیسے پاکستان اور ہندوستان کا ایک ہی ساتھ میلہ لگتا تھا, یہ میلہ جالا اور شکر بابا جی کا ہم پاکستان میں بھی بیچتے تھے, وہ بھی ادھر سے آ کر پرساد چڑھاتے تھے. یہ میلہ بہت دھوم دھام سے ہونا چاہیے. ہم یہ چاہتے ہیں جیسے پہلے ہوتا تھا ویسے ابھی ہونا چاہیے. دونوں دیشوں کے بھائی چارے کا پرتیک بابا چملیال کا میلہ اس بار 27 جون کو انٹرنیشنل بارڈر سانبا میں بڑی دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے. حالانکہ آپ کو بتا دیں پچھلے سال یہ میلہ حالات کو دیکھتے ہوئے, بارڈر کے خراب حالات کو دیکھتے ہوئے رد کر دیا گیا تھا. لیکن اس میلے کو لے کے گاؤں واسیوں اور ایڈمنسٹریشن کی طرف سے میلے کی تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں. حالانکہ ابھی پاکستان سے اس میلے کو لے کے بات کرنا ابھی باقی ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان کے ساتھ اس میلے کو لے کے بات کی جاتی ہے یا نہیں. شام سندر, نیوز 18 انٹرنیشنل بارڈر سانبا. پنچ کے منکوٹ میں حضرت حیدر شاہ بادشاہ کا عرس مبارک عقیدت کے ساتھ منایا گیا. راجوری اور پنچ سے عقیدت مندوں کی کثیر تعداد نے 3 روزہ عرس تقریب میں شرکت کی. عرس کمیٹی کی جانب سے مناسب انتظامات کیے گئے تھے. ڈی آئی جی راجوری پنچ وویک گپتا اور ایس ایس پی رمیش انگرال نے بھی درگاہ پر حاضری دی.
باہر اور بیرون ریاست سے جو زائرین آتے ہیں ان کو جو مشکلات پیدا ہو رہی ہیں وہ مشکلات دور ہو سکتی ہیں، اور یہ زیارت جو ہے بڑے کامل ولی ہیں، لاکھوں اور کروڑوں کے حساب سے یہاں چڑھاوا چڑھتا ہے، اور یہ اگر یہ اس کو ڈیولپ کیا جائے کسی ایک پلان کے تحت، ایک سیاحت کے نقشے میں لا کے اس گاؤں چھجلا کو اور خاص کر اس زیارت کو اگر لایا جائے تو یہاں اس چیز میں اور اضافہ ہو سکتا ہے۔ وادی میں کئی بوڑھے والدین کو صحت کے مسائل کا اس لیے سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ ان کی اولاد ان سے بہتر سلوک نہیں کرتی ہے۔ سری نگر میں منعقدہ قومی کانفرنس میں مقررین نے ان خیالات کا اظہار کیا۔ ڈائریکٹوریٹ آف ہیلتھ سروسز کی جانب سے منعقدہ قومی کانفرنس میں ماہرین نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ اپنے بزرگوں کا احترام کریں اور انہیں گھر کا اہم فرد ہونے کا احساس دلائیں۔ جو کشمیر میں پریویلنس ہے ایلڈر ریبیوز کی، دیٹس ان فارم آف دا نیگلیکٹنگ اور ایلڈرلی اینڈ ابینڈننگ دیم۔ یہاں پہ سائیکولوجیکل ابیوز زیادہ ہوتا ہے ایز فار ایز کشمیر از کنسرن۔ کافی سارے فارمز ہیں لیکن جو یہاں پہ ہوتا ہے دیٹس سائیکولوجیکل ابیوز۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے ایلڈرز کو اسپیشلی پیرنٹس کو وی جسٹ ابینڈن دم اور نیگلیکٹ دم، اور ان کے ساتھ برا برتاؤ کرتے ہیں، ان کے ساتھ تند کلامی کرتے ہیں۔ وی ڈونٹ ہیو پیشنس ٹو سٹ اینڈ ٹاک ٹو دیم کیونکہ ابھی دے آر ایلڈرلی، دے ڈو ہیو دیئر اون چینجز دیٹ ہیپن ان ایلڈرلی۔ سو تھوڑا ہمیں پیشنس کی ڈیفیسٹ ہے، اور اس چیز کی، اس پیشنس ڈیفیسٹ کی وجہ سے وی گو آن سائیکولوجیکلی ٹراماٹائزنگ دیم اینڈ وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دیٹ، اینڈ ان دا لانگ رن اٹ کازز سیویئر ہیلتھ کنڈیشنز فار دیم۔ وقت ایک بریک کا، بریک کے بعد پھر لوٹیں گے۔